بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے گلیورز ٹریولز کا انٹروڈکشن پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ویسے تو گلیورز ٹریولز کے نام سے سب لوگ واقف ہیں کیونکہ یہ کہانی بچوں میں بہت مقبول ہے، لیکن اصل میں یہ انگلش لٹریچر کے سیٹائریکل ورک کا ایک بہت اہم حصہ ہے، کیونکہ اس میں جوناتھن سوئفٹ نے بہت گہرا اور بہت سیریس قسم کا سیٹائر کیا ہے اپنی سوسائٹی پر۔ اس کتاب کا اصل نام ٹریولز انٹو سیورل ریموٹ نیشنز آف دا ورلڈ ان 4 parts بائی لیموئل گلیور ہے۔ یہ کتاب 1726 میں پہلی بار چھپی اور اس کے بعد اس کتاب کو بار بار چھاپا گیا۔ دراصل انگلش لینگویج میں چھپنے والی سب سے زیادہ چھپنے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس کتاب کو 4 بکس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی کتاب لیموئل گلیور جو کہ اس کتاب کی کہانی کو بیان بھی کر رہا ہے، اور اس کتاب میں وہ اس کہانی کا ایک کردار بھی ہے، اس کے پہلے سفر کو بیان کرتی ہے، اور دوسری کتاب میں اس کے دوسرے سفر کی کہانی ہے، تیسری میں تیسرے سفر کی، اور اسی طرح سے آخری اور چوتھی بک میں اس کے چوتھے سفر کی کہانی ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ جب لیموئل گلیور جو کہ ایک شپ کا سرجن ہے، اور وہ اس شپ کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے، لیکن ان کے یہ جہاز ٹوٹ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور یہ ایک ایسے جزیرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں کے لوگ صرف 6 انچ لمبے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے بونوں میں یہ اپنے آپ کو قیدی کے طور پر پاتا ہے۔ جب ہوش میں آتا ہے پھر وہ اسے رسیوں سے باندھ کر اپنے شہنشاہ کے سامنے لے جاتے ہیں، اور اس کا شہنشاہ پہلے تو اس سے مختلف سوالات کرتا ہے، لیکن اس کے اچھے بیہیویئر کی وجہ سے وہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور پھر گلیور کو اس ملک جس کا نام للی پٹ ہوتا ہے اس کے حالات کا پتہ چلتا ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس ملک کا ایک پڑوسی ملک ہے جس کا نام بلیفسکیو ہے، اور بلیفسکیو اور للی پٹ کے درمیان صرف ایک نہر ہوتی ہے جو 800 میل لمبی اور 9 فٹ گہری ہوتی ہے، اور چونکہ گلیور کا قد ان لوگوں کے لحاظ سے بہت بڑا تھا اس علاقے میں، لہٰذا وہ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ للی پٹ اور بلیفسکو کے درمیان جنگ ہونے والی ہے، اور وہ اس جنگ میں للی پشینز لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ بلیفسکیو کے لوگ للی پٹ کے لوگوں سے صرف اس وجہ سے جنگ کر رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ انڈے کو کس طرف سے توڑا جائے، بوائل ایگ کو کیا اس کی چھوٹی سائڈ سے توڑا جائے یا اس کی بڑی سائڈ سے توڑا جائے۔ اسی بات پر ان کا جھگڑا تھا اور اسی پر ان کی جنگ تھی۔ لہٰذا جب بلیفسکیو کی فوج اپنا بحری بیڑا اس نہر پہ آ کر للی پٹ کی سرحدوں پہ لگاتی ہے، تو گلیور ان کو اس کے جو بحری بیڑا ہوتا ہے اس کے 50 جہازوں کو ہکس کے ساتھ کھینچ کر للی پٹ میں لے آتا ہے۔ اس طرح سے للی پشینز کی جیت ہو جاتی ہے، لیکن گلیور جنگ پسند نہیں کرتا، لہٰذا وہ دونوں ملکوں میں صلح کرا دیتا ہے اور ان کے درمیان ایک پیکٹ آف پیس سائن کرواتا ہے۔ اس دوران یہ ہوتا ہے کہ وہ للی پٹ کے جو کنگ ہوتا ہے اس کا دوست بن جاتا ہے، پر للی پٹ کے جو درباری ہیں وہ اس سے جیلس ہوتے ہیں، اور وہ بادشاہ کے دل میں مختلف طرح کی باتیں ڈال دیتے ہیں بری بری، جس کی وجہ سے بادشاہ اس سے بہت مخالف ہو جاتا ہے، اور وہ پلان بناتا ہے کہ گلیور کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ جب گلیور کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ کر بلیفسکیو چلا جاتا ہے، اور بلیفسکیو میں اسے ایک بڑی سی بوٹ مل جاتی ہے جو کہ سائز میں اس عام انسانوں کی بوٹ جیسی ہوتی ہے،
وہ اس کشتی میں سوار ہو کر سمندر کی طرف نکلتا ہے تو آگے اسے ایک انگلینڈ کا جہاز مل جاتا ہے، جس پر بیٹھ کر وہ واپس انگلینڈ اپنی فیملی کے پاس آ جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کا پہلا سفر جو کہ للی پوٹ کے جزیرے کا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوسری کتاب میں گلیورز کا دوسرا سفر بیان کیا گیا ہے، جس میں گلیور ایک شپ کے اس سمندری سفر پر روانہ ہوتا ہے، لیکن مختلف حادثات کی وجہ سے وہ ایک ایسے جزیرے پر پہنچ جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے برابڈن گینگ۔ اس جزیرے کے لوگ قد میں بہت اونچے ہوتے ہیں، عام انسانوں کے قد سے تقریباً 12 گنا بڑے ہوتے ہیں، اور وہاں کے چوہے اور وہاں کی مکھیاں، وہاں کے انسیکٹ سب اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ گلیور کو ان سے بہت ڈر لگتا ہے، اور کئی دفعہ ان سے اپنی جان بچانے کے لیے اسے لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں۔ اس جزیرے میں وہ پہنچتے ہی ایک کسان کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے جو اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ وہ فیملی اسے اپنے پیٹ کی طرح رکھتے ہیں۔ اس گھر میں ایک 12 سالہ بچی ہوتی ہے جو اسے سنبھالتی ہے، اس کی نرس بن جاتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے، اور پھر وہ لوگ اس کو میلے میں لے کر جاتے ہیں، مارکیٹ میں اس کی نمائش لگاتے ہیں، تو انہیں کافی منافع ہوتا ہے۔ پھر کسان اپنے گھر والوں سے یہ مشورہ کرتا ہے کہ میں اسے لے کر پورے ملک کی سیر کراؤں گا اور بہت پیسے کماؤں گا۔ پھر وہ اسے لے کر بڑے شہروں میں نکل جاتا ہے، اور وہ اس کی نرس، اس کی 12 سالہ بیٹی جو اس کو سنبھالتی ہے، وہ بھی ساتھ ہوتی ہے۔ پھر وہ مختلف جگہوں پر اس کی نمائش لگاتے ہیں۔ آخر کار یہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے، ملکہ تک، کہ گلیور کی طرح کا ایک آدمی ہے جو کہ قد میں بہت چھوٹا ہے، بونا ہے، وہ جو بونے اس جزیرے پر پائے جاتے تھے ان سے بھی چھوٹا ہے۔ تو پھر وہ ملکہ اسے بلا لیتی ہے، اور پھر وہ اسے پیسے دے کر کسان سے اسے خرید لیتی ہے، اور اسے اپنا پیٹ بنا لیتی ہے، اور ایک چھوٹا سا ہاؤس باکس بنا کر اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ اور یا اس سفر میں کچھ زیادہ اہم تو نہیں ہے، ہاں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ اس سفر میں جو برابڈن گینگ کا جو کنگ ہے وہ گلیور کا انٹرویو کرتا ہے، تو وہاں گلیور بہت پرائیڈ کے ساتھ بتاتا ہے کہ میں بڑی سویلائزڈ ایک سوسائٹی سے ہوں، اور ہم لوگ بہت ترقی یافتہ ہیں، آپ لوگ سائز میں اتنے بڑے بڑے ہیں لیکن لوگوں نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا، اور ایک چھوٹی سی جگہ پہ رہ کر آپ اپنے آپ کو بہت بڑے بادشاہ سمجھتے ہیں۔ یہاں پر وہ اسے اپنے ملک میں استعمال ہونے والے ویپنز کے بارے میں، ہتھیاروں کے بارے میں بتاتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میں آپ کو گن پاؤڈر بنانے کا طریقہ سکھاتا ہوں، تو جسے سن کر وہاں کا بادشاہ بہت ناراض ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ تم جیسے چھوٹے چھوٹے کیڑا نما مخلوق، اور اتنی بری تم لوگوں کی سوچ ہے، اتنے تم لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو، تم لوگوں کا نظام اور یہ ساری چیزیں، تو وہ اس پہ بڑی تنقید کرتا ہے۔ اس طرح سے یہ جو پارٹ 2 ہے، اس میں گلیور نے اپنی سوسائٹی پر بڑی گہری، بڑی چبھتی ہوئی تنقید کی ہے۔ گلیور کا تیسرا سفر ایک فلائنگ آئی لینڈ لپوٹا میں تھا۔ گلیور جب لپوٹا میں پہنچتا ہے تو اپنے اوپر ایک اڑتا ہوا جزیرہ دیکھتا ہے، اور یہ جزیرہ جہاں پر گلیور بیٹھا ہوتا ہے اس سے تقریباً 200 میل اونچائی پر ہوتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک سائنسی کرشمہ ہے۔ اس جزیرے کے لوگ اسے اپنے پاس کھینچ لیتے ہیں، اوپر ایک کرسی پر بٹھا کر اسے اوپر لے جاتے ہیں، اور وہاں یہ تقریباً 2 مہینے تک ان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ لوگ سائنسی ایجادات کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ ہر وقت یہ مختلف طرح کے اندازوں اور پیمائشوں کی سوچ میں گرے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی توجہ واپس لانے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ ملازم رکھے ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ان کے ملازم انہیں وہ توجہ اپنی طرف کھینچ کر بتاتے ہیں کہ کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، یا آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا کھانے کا وقت ہو گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو وقت دے سکیں۔ یہاں پر گلیور کچھ عرصہ رہنے کے بعد تنگ آ جاتا ہے اور یہاں سے جانا چاہتا ہے،
تو پھر وہ یہاں کے لوگ اسے اجازت دے دیتے ہیں، بلکہ بادشاہ سے ایک لیٹر لے کر دیتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے کہ جب یہ اپنے اس ملک کے ہمسایہ ملک میں پہنچے تو وہ اسے قانونی طور پر جانے کی اجازت مل جائے، اور پھر وہ اسے کچھ انعام سونا وغیرہ بھی دیتے ہیں اور خوشی خوشی اسے یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں۔ لپوٹا جو کہ ایک فلائنگ آئی لینڈ ہے، اس کا بادشاہ زمین پر محل میں رہتا ہے اور آسمان پر موجود اس آئی لینڈ کو وہ زمین سے کنٹرول کرتا ہے، اور اس کا جب گلیور یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو بادشاہ کا ایک درباری، ایک لارڈ اس کی مدد کرتا ہے اور اسے یہ پرمیشن لیٹر بھی اسے لے کر دیتا ہے۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد گلیور ایک نئے ہمسائے آئی لینڈ میں پہنچ جاتا ہے جس کا نام بلینی بابی ہے، اور اس شہر کا جو سب سے بڑا اس ملک کا جو سب سے بڑا شہر ہے اس کا نام ہے لگیڈو۔ لگیڈو میں گلیور پہنچتا ہے۔ یہاں پر اس لیٹر کو، پرمیشن لیٹر کو دیکھنے کے بعد اس کا بڑی اچھی طرح سے استقبال کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اس سے پہنچنے کے بعد گلیور بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ زمین پر قدم رکھتا ہے۔ 2 مہینے کے بعد وہ زمین پر آ کر اسے بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ لگیڈو کے لوگ بہت عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے، لیکن یہاں کوئی ویجیٹیشن، کوئی ہریالی، کوئی کھیتی باڑی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ گلیور یہاں پہنچنے کے بعد لگیڈو کی ایک سائنٹیفک اکیڈمی کا دورہ بھی کرتا ہے، جس میں وہ مختلف طرح کے پروجیکٹس کو دیکھتا ہے۔ کیوکمبر سے سن بیمز نکالی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی وہاں پر یہ ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے کہ کھیروں میں سے روشنی کی شعاؤں کو کس طرح نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی فضلے کو دوبارہ خوراک میں کس طرح سے تبدیل کیا جائے، اس پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ عجیب طریقے سے بلڈنگز بناتے ہیں۔ یہ بلڈنگز کو چھتوں سے نیچے کی طرف بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد گلیور ایک قریبی جزیرہ گلب ڈب ڈرب کا وزٹ کرتا ہے۔ یہ جادوگروں کا جزیرہ ہے، اور یہ میجیشنز جادو سے مرے ہوئے لوگوں کی روحوں کو بلا سکتے ہیں، اور یہاں پر گلیور ان سے یہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ہسٹری کے کچھ مشہور لوگوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر جادو کر کے وہ الیگزینڈر دی گریٹ یعنی سکندر اعظم سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ سیزار جو روم کا بادشاہ ہے اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وہ پومپی، بروٹس اور اس طرح کے کچھ پرسنالٹی سے ملاقات کرتا ہے۔ یہاں پر وہ تاریخ کے بڑے بڑے مشہور لوگوں کو بلاتا ہے اور ان کی روحوں سے مختلف طرح کے سوالات پوچھتا ہے، اور ان سے انٹرویو کرنے کے بعد وہ اپنا بہت سا نالج بنا لیتا ہے۔ گلب ڈب ڈرب جزیرے سے واپس گلیور میلڈوناڈا جزیرے کی طرف آتا ہے، جہاں سے اس نے لگنیگ جزیرے پر پہنچ کر جاپان کے لیے جہاز پر سوار ہونا تھا، اور جاپان سے فائنلی اس نے اپنے وطن انگلینڈ جانا تھا۔ لگنیگ جزیرے پر پہنچ کر اسے وہاں کے بادشاہ کے پاؤں کی دھول چاٹنی پڑتی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا، یعنی اس کے جو پیروں کو چومنا پڑتا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کا یہ رواج ہوتا ہے، اور لیکن وہاں کے لوگ اسے بہت اچھی طرح سے ویلکم کرتے ہیں اور اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پھر اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو امورٹل ہیں، لافانی ہیں، یعنی جنہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ تو گلیور کو ان لوگوں سے ملوایا جاتا ہے۔ ان امورٹل لوگوں کو وہاں پر سٹرول برگز کہا جاتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر گلیور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑے خوش قسمت ہیں، کیونکہ انہیں موت کا کوئی خوف نہیں۔ ہاں، لیکن وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ یہ لوگ بوڑھے اور کمزور ہیں،
اور یہاں پر ایک طرح سے یہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنی لمبی عمر کہ جس میں انسان بڑھاپے کو پہنچ جائے اور کمزور ہو جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لگنیگ کے جزیرے سے الوداع ہوتے ہوئے بادشاہ اسے ایک لیٹر دیتا ہے، اور اس لیٹر کی وجہ سے اسے جاپان میں آنے دیا جاتا ہے، کیونکہ یورپین لوگوں کو جاپان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، صرف وہ لوگ جو ڈچ پیپل ہیں ان کو آنے کی اجازت تھی۔ تو اس لیٹر سے اسے فائدہ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جاپان پہنچ کر اپنے وطن انگلینڈ روانہ ہو جاتا ہے اور اپنی فیملی کے پاس چلا جاتا ہے۔ اپنے چوتھے سفر میں گلیور ایک عجیب سی سرزمین پر پہنچ جاتا ہے جہاں کے لوگ گھوڑوں کی شکل کے ہیں، اور اس جگہ کا نام ہے ہویونمز، اور وہ لوگ ہویونمز کہلاتے ہیں۔ اور یہ لوگ یہاں پر جنہیں اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں، ان کی شکل بالکل انسانوں جیسی ہے، مگر وہ جاہل گنوار ہیں، اور وہ ان گھوڑا نما لوگوں کے ملازم ہیں، اور ان لوگوں کی شکل جن کی گلیور سے شکل ملتی ہے ان کا نام یاہوز ہوتا ہے۔ ہویونمز یعنی گھوڑا نما شکلوں والے لوگ گلیور کو بتاتے ہیں کہ تم انسان بہت ہی تہذیب یافتہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن جانوروں پر بہت بے رحمی سے سلوک کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہو، جنگیں کرتے ہو، لہٰذا وہ گلیور کے دل میں انسانوں کے خلاف نفرت پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے گلیور ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ملک کا باشندہ بنا لو، میں واپس انسانوں کی دنیا میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جیسی مخلوق کو ہم یہاں پر نہیں رکھنا چاہتے۔ اس وویج میں گلیور یاہوز اور ہویونمز کے درمیان ایک کنٹراسٹ دکھاتا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ریئل ورلڈ میں جہاں پر انسان گھوڑوں پر حکومت کرتے ہیں، تو اس امیجنری ورلڈ میں ہویونمز گھوڑے انسانوں پر حکومت کرتے ہیں، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ گھوڑے بہت عقل مند ہیں اور بہت فرینڈلی ہیں، ایک دوسرے کے وفادار ہیں، دوست ہیں، جبکہ انسان بہت لالچی لڑاکے ہیں، اور جس طرح سے وہ لسٹی ہیں، ہوس کا شکار ہیں، اور گلیور پر وہ حملہ بھی کرتے ہیں یاہوز۔ تو ان ساری باتوں سے یہی ظاہر کیا گیا ہے کہ ہویونمز بہت اچھی مخلوق ہیں، اور ہویونمز یہ بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ انسانوں جیسی گندی یاہوز جیسی گندی نسل کو اس دنیا سے مٹا دینا چاہیے، جس کے لیے وہ حملے کی تیاری کرتے ہیں، اور گلیور ان سے یہ درخواست کرتا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ یہاں پر رہنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے شہر میں رکھ لو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہاں پر نہیں رکھ سکتے۔ اس کے بعد گلیور وہاں سے چلا جاتا ہے اور کسی کے ایک اور سفر پر روانہ ہو جاتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ وہ کس طرف جا رہا ہے۔ کئی دن سفر کرنے کے بعد اب گلیور مکمل تھک چکا ہوتا ہے اور مزید اپنی کشتی کو نہیں چلا سکتا، تو اچانک ہی ایک شپ اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنے ساتھ اپنے جہاز میں وہ سوار کر لیتے ہیں۔ اس جہاز کا کیپٹن پریڈو ڈی مینڈز ہوتا ہے، جو گلیور کو گھر واپس لے جاتا ہے، لیکن گلیور یہ بتاتا ہے کہ وہ گھر واپس نہیں جانا چاہتا، وہ اپنی فیملی سے نہیں ملنا چاہتا۔ دراصل یاہوز کے اور ہویونمز کے ساتھ ملنے کے بعد اسے انسانوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو کیپٹن ہوتا ہے وہ کچھ عرصہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے اور اس کی ذہن کی تعلیم کرتا ہے کہ اسے واپس اپنے گھر جانا چاہیے، اور آہستہ آہستہ اسے اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر واپس چلا جائے۔ اور وہاں پر جانے کے بعد گلیور کو اپنے ایک گھوڑوں کے ساتھ بہت دوستی ہوتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کی بجائے۔ دراصل گلیور یہ ان تمام جو ایک خیالی سفر پر تھا، اور اس کے دوران وہ یہ سمجھ پایا کہ انسانوں کے معاشرے میں بہت سی برائیاں ہیں، اور انسان کے اندر بہت سی برائیاں ہیں، اور ان برائیوں کو وہ بیان کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو سمجھ
کرنے کے قابل ہو چکا تھا، لہٰذا اس سفر کے دوران اسے انسانوں کی معاشرے میں پائی جانے والی ہوس، لالچ اور برائیوں کو بیان کر کے اس نے انسانوں کے اوپر ایک طرح سے سخت قسم کا سیٹائر کیا ہے، اور اس سیٹائر کی وجہ سے جوناتھن سوئفٹ پر مسنتھروپسٹ ہونے کا الزام بھی لگا تھا، یعنی انسانوں سے نفرت کرنے والا۔ لیکن اس کے جواب میں جوناتھن سوئفٹ نے یہ کہا تھا کہ اس سے انسانوں سے نفرت نہیں ہے، بلکہ انسانوں میں پائی جانے والی برائیوں سے نفرت ہے، اور انہی برائیوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے یہ کہانیاں لکھی ہیں۔ تھینک یو۔